السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ الحمدللہ آج ہمارا فقہ و علوم الفقہ کا دوسرا لیکچر ہوگا۔ کل ہم نے فقہ کا بنیادی تعارف دیکھا، کچھ بنیادی اہم چیزیں جس میں ہم نے اس کا تعارف دیکھا پہلے نمبر پہ۔ اس کے بعد ہم نے حکم تکلیفی کو پڑھا اور اس کے بعد ہم نے حکم وضعی کو پڑھا۔ آج انشاءاللہ العزیز آج کے لیکچر میں ہم جو بنیادی فقہی ماخذ ہیں، بنیادی فقہی ماخذ ان کو پڑھیں گے۔ اب بنیادی فقہی ماخذ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے جس طرح کے کل آپ کو بتایا گیا کہ فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، اور اصول فقہ کا یا علوم الفقہ کا مطلب ہے کہ ایسے سورس، ایسی بنیادی چیزیں جن کو سمجھ کے ان سے اصولوں کو اخذ کرنا ہے۔ اب وہ کون کون سی ہیں آج کے لیکچر میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ دیکھ لیں کہ بنیادی فقہی ماخذ میں 4 چیزیں اہم ہیں۔ یہ 4 چیزیں بنیادی ہیں اور یہ تمام فقہی مذاہب کے نزدیک بڑی اہم ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پہ القرآن ہے، دوسرے نمبر پہ الحدیث ہے، تیسرے نمبر پہ اجماع ہے اور چوتھے نمبر پر قیاس ہے۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں ادلہ اربع کہتے ہیں۔ جی، ادلہ کا مطلب ہے دلالت پکڑنا، بنیاد ہونا، دلیل ہونا، اور اربع کا مطلب ہوتا ہے 4، یعنی کہ یہ 4 بنیادی فقہی ماخذ ہیں۔ اور بھی بڑے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اب 4 کیا ہے؟ اب یہ 4 بنیادی سورس ہیں، یعنی کہ کوئی بھی مسئلہ ہم نے دیکھنا ہے تو ہم یا تو قرآن سے دیکھتے ہیں، اگر قرآن سے نہیں نکلا تو ہم حدیث سے دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن میں بھی وہ مسئلہ نہیں ہے، حدیث میں بھی وہ مسئلہ نہیں ہے، پھر ہم اجماع دیکھتے ہیں، اور اجماع بھی اس مسئلے پر نہیں ہے تو ہم پھر قیاس کرتے ہیں۔ یہ 4 چیزوں کو ہم 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے نمبر پر ہے جی القرآن۔ یہ تو سمپل سی بات ہے، القرآن پاک میں ہر قسم کے مسئلے موجود ہیں۔ اب ہر قسم کے مسئلے موجود ہیں تو اب کئی ایسے مسائل ہیں، مثال کے جیسے ہم اگزامپل لے لیتے ہیں۔ القرآن کو اللہ فرماتا ہے نماز، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ قرآن پاک نے مسئلہ بیان کر دیا۔ اب یہ دوسرے نمبر پر ہے الحدیث، یعنی کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو حدیث مبارکہ میں ہیں۔ یہی نماز ہے، ہم یہاں پر نماز کو لکھ لیتے ہیں۔ نماز کا جو مسائل کی تفصیل ہے وہ ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ اب ایک ایک چیز، نماز کس طرح پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث مبارکہ بتا کے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جس طرح کہ مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب اس ایک حدیث میں وہ پورا طریقہ کار بھی اللہ کے نبی نے ایک پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا۔ یہ ہے بنیادی ماخذ، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ اچھا، قرآن اور حدیث کے بعد تیسرے نمبر پہ، ایسے میں نے ان کی تفصیل اس لیے نہیں بتائی کیونکہ یہ کامن سی چیزیں ہیں۔ القرآن کا پورا ٹاپک ہم نے پہلے ہفتے میں پڑھا، الحدیث کا پورا ٹاپک پڑھا، اور چونکہ اس میں تفصیلات کی ضرورت اس لیکچر میں تھی۔ آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، تیسرے نمبر پر ہے اجماع۔ یہ اہم ہے۔ اجماع کا مطلب ہوتا ہے جمع ہو جانا۔ مطلب یہ کہ کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ اس مسئلے کا اللہ کے نبی کے دور میں بھی نہیں تھا، اور آپ کہہ لیں کہ وہ قرآن میں بھی نہیں تھا اور حدیث میں بھی نہیں تھا، لیکن کیا ہوا کہ ایک اس امت کے گروہ نے، ایک گروپ نے، یا اس وقت کے علماء کرام نے جو تفقہ فی الدین رکھتے تھے یا جو اس علم میں رسوخ رکھتے تھے، انہوں نے کسی ایک مسئلے کے بارے میں ایسا حکم نافذ کر دیا جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔
یعنی کہ وہ اس امت پہ اس موقع پہ جمع ہو گئے تو یہ ہو جاتا ہے اجماع۔ مثال کے طور پہ شرابی کی سزا ہے۔ اب ایک بندہ شراب پیتا ہے، شراب کو قرآن پاک نے حرام قرار دیا ہے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ کہہ لیں کہ بری باتیں بھی آئی ہیں۔ بری باتوں سے مراد یہ ہے کہ اس کی وعید بھی آئی ہے۔ اچھا، ایک بندہ شراب پیتا ہے، اس کی سزا اللہ کے نبی کے دور میں مختلف دی گئی۔ کبھی اللہ نے فرمایا کہ اس کو چادر ڈال کے مارو، کبھی فرمایا کہ اس کو درے مارو، مطلب وہ سٹک جو ہوتی ہے اس کے ساتھ مارا، کبھی اس کو ڈانٹا، ویسے ہی۔ لیکن صحابہ کرام حضرت عمر فاروق کے دور میں اس کی حد مقرر کر دی گئی۔ اب وہ حد ایک امت کے گروہ نے مقرر کی، اور اس وقت کے لوگوں نے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں لگایا، کوئی اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں لگایا کہ یہ غلط ہے۔ تو اب وہ شرابی کی حد پر امت کا اجماع ہو گیا۔ دیٹس کال اجماع، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اچھا، اجماع کا کویشچن آتا ہے جو ہمارے ریلیٹڈ ہے۔ اجماع کی دو قسمیں ہیں، اجماع سکوتی ہے، اجماع صریح ہے۔ میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں، اجماع سکوتی اور اجماع صریح۔ اجماع سکوتی یہ ہے کہ ایک وقت کے علماء، یعنی کہ ایک وقت کے علماء جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ ایک مسئلے پر اجماع کرتے ہیں، اور جب کسی دوسرے علاقے کے لوگوں کو اس اجماع کا علم ہوتا ہے تو وہ لوگ آپ کہہ لیں کہ جو سننے والے ہیں اس اجماع کو، وہ اس پر کوئی آبجیکشن نہیں لگاتے، بلکہ اس کے بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہے اجماع سکوتی۔ مثال کے طور پہ تعامل اہل مدینہ، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تعامل اہل مدینہ یہ حجت ہے امام مالک کے نزدیک۔ اب اگر اہل مدینہ کا کوئی کام کسی دوسرے علاقے کے لوگوں کو پتہ چل جائے اور وہ اس پر کوئی ایلیگیشن نہیں لگاتے، خاموشی کا اختیار کرتے ہیں، تو یہ اجماع سکوتی ہے۔ مثال کے طور پہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جو اپنے واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ ایک سا، صاد الف سا عین سا، ایک سا جو ہے وہ ڈیل کیا گیا کہ ایک مد جو ہے آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اوکے جی، سوری، آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ کال ڈراپ ہو گئی تھی، سوری۔ اوکے جی، تو میں بات کر رہا تھا اجماع سکوتی اور اجماع صریح کی۔ اجماع سکوتی یہ ہے کہ کسی ایک علاقے کے علماء کرام ایک مسئلے پر کوئی اجماع کر لیتے ہیں، متفق ہو جاتے ہیں، اور دوسرے علاقے کے لوگوں کو جب اس کا علم ہوتا ہے تو وہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ یہ ہے اجماع سکوتی، مطلب سکوت اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی ایک سا کی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ جب مدینہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک سا آپ کہتے ہیں کہ اتنے کلو کا ہے، کوفہ والے یا جو عراق والے ہیں وہ اتنا کہتے ہیں۔ تو امام مالک نے تعامل اہل مدینہ کے تحت ایک سا منگوایا، اس کا وزن کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرا عمل تو اہل مدینہ کے مطابق ہے۔ اب اس عمل کو لے کر جب امام ابو یوسف کو پتہ چلا تو انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی، آگے سے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ ہے اجماع سکوتی۔ دوسرے نمبر پر ہے اجماع صریح۔ اجماع صریح یہ ہے کہ ظاہری طور پر تمام لوگ متفق ہوں، یعنی کہ سکوتی یہ تھا کہ ایک علاقے کے لوگوں کا اجماع ہے اور دوسرے علاقے کے لوگوں کو پتہ چلا اور انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ ہے اجماع سکوتی، یعنی کہ خاموشی کا اختیار کی ہے۔ اجماع صریح یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے بلاد اسلامیہ کے اس وقت کے، انہوں نے اپنے مسئلے پر متفق ہوئے، اتفاق کیا، اور ان سب کا کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ اوکے جی، یہ تو کچھ اس کے علاوہ کچھ پوائنٹ ہیں۔ امام شافعی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے بعد اجماع نہیں ہو سکتا ہے، بہت مشکل ہے۔
امام شافعی کا بھی، امام احمد بن حنبل کا، ابن تیمیہ کا اور ابن حزم اور امام شوکانی کا بھی یہی مسلک ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے بعد اجماع نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کے نزدیک صرف اہل بیت کا اجماع ہی معتبر ہوگا. یعنی کہ جو اہل بیت ہیں ازواج مطہرات کے علاوہ، مطلب جن کو اہل بیت سمجھتے ہیں، اہل بیت ہی اگر کسی مسئلے پر اجماع کریں گے تو ہی وہ اجماع ہوگا. اسی طرح معتزلہ جو ہیں، اعتزلہ یا تعزل اعتزالاً سے جو معتزلہ ہیں، مسلک ہے پورا ہے کہ انشاءاللہ ہم دعوت و ارشاد میں پڑھیں گے. معتزلہ کے نزدیک سرے سے اجماع ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن اور حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اور امام مالک جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ تعامل اہل مدینہ، یعنی کہ اہل مدینہ کے عمل، یا آپ کہہ لیں کہ اہل مدینہ کا جو اجماع ہے اسی پر عمل کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اور کسی کے اجماع کے قائل نہیں ہیں. تو یہ کچھ اہم پوائنٹس ہیں، دوبارہ دیکھ لیں. اجماع کے دو جو ہمارے ایم سی کو اس پر فوکس کریں. اجماع کے دو قسمیں ہیں، اجماع سکوتی، اجماع صریح ہے. تعامل اہل مدینہ یعنی کہ امام مالک کے نزدیک اہل مدینہ کا اجماع ہے. امام شوکانی، احمد بن حنبل اور امام شافعی کا بھی ایک مسلک جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کے بعد اجماع بہت مشکل ہے اور ناممکن ہے. اور اس کے علاوہ جو معتزلہ ہیں وہ سرے سے اجماع کے قائل ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اجماع پاسبل ہی نہیں ہے، صرف دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث. اوکے جی، دو ہم انشاءاللہ العزیز تمام فقہی بنیادی مذاہب کو دیکھیں گے. قرآن، حدیث، اجماع. اجماع کے بعد ہے جی قیاس. یہ اہم چیز ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. قیاس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکم شریعت نے کسی ایک کام کے بارے میں حکم بتایا اور اس کی علت بھی بتائی. اب پہلے ڈیفینیشن سمجھ لیجئے، اس کے بعد میں آپ کو ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ، اور ڈیفینیشن کے ساتھ میں ایگزامپل دوں گا، پھر آپ کو بات اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے گی. قیاس یہ ہے کہ کسی ایک مسئلے کا حکم شریعت نے بتایا ہے اور اس کی علت بھی بتائی ہے. اب وہی علت اگر کسی دوسرے کام میں پائی جائے کہ جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا تو پھر ہم اس پر قیاس کرتے ہیں. قیاس کا لغوی مطلب ہوتا ہے ناپنا یا اشارہ کرنا. یہاں پر ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں جی، میں پہلے ایگزامپل دیتا ہوں. آپ ایک مثال لیجئے، پھر آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. مثال کے طور پہ افیون ہے، یہ جو آپ کہہ لیں کہ جس کو چرس بھی کہتے ہیں، یہ جو منشیات ہوتی ہیں آج کل کے دور کی جتنی بھی منشیات ہیں، آپ اس کا نام سرچ کر سکتے ہیں، کوئی بھی اینی تھنگ ہے، پاؤڈر ہے وغیرہ وغیرہ، جو لوگ جس میں نشہ ہوتا ہے. اب دیکھیے گا کہ قرآن پاک نے افیون کے بارے میں، چرس کے بارے میں، منشیات کے بارے میں، کسی بھی ایسی چیزوں کے بارے میں کوئی بھی حکم نہیں دیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. قرآن پاک نے حکم کس کا دیا ہے؟ شراب کا. شراب کا حکم کیا ہے؟ کہ وہ حرام ہے. اب شراب کا حکم یہ ہے کہ شراب ہے حرام، اور اس میں علت کیا ہے؟ علت کا مطلب ہوتا ہے وجہ. یعنی کہ شراب حرام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر نشہ ہے. اوکے، یعنی کہ شراب کیوں حرام ہے؟ شراب اس لیے حرام ہے کہ شراب کے اندر جو علت پائی جا رہی ہے وہ نشہ ہے. اب دیکھیں اگر تو یہ جو منشیات ہیں جو موجودہ دور میں استعمال ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی جو علت ہے، جو وجہ ہے، وہ نشہ ہے. اب شراب کا حکم، اس پر قیاس کریں گے ہم. شراب کا حکم کس پر قیاس کریں گے؟ یعنی کہ افیون کا حکم کیسے معلوم ہوگا؟ ہم افیون کا، چرس کا، گانجے کا، یا جو بھی حشیش وغیرہ ہے، ان کا حکم کس پر قیاس کریں گے؟ شراب پر. کیوں؟ کیونکہ شراب کا حکم قرآن پاک نے، حدیث مبارکہ نے ہمیں بتایا ہے. اب یہ سمجھ آ گئی. اب اس کے ارکان، اسی سے آپ سمجھ لیں اس کے ارکان ہیں. یہ ہمارا ایم سی کیوز ہے. قیاس کے ارکان کتنے ہیں؟ 4 ارکان ہیں. قیاس کے ارکان کتنے ہیں؟ 4. اب یہیں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی ذرا. اب شراب ہے، یہ ہمارے پاس اصل ہے. اصل سے مراد یہ بیس ہے. اور یہ بیس کہاں سے ہمیں ملی ہے؟ یہ ہمیں قرآن حدیث سے بیس ملی ہے. یہ اصل ہے. اوکے جی. اور اس کے بعد ایک فرع ہوگی. فرع کا مطلب ہوتا ہے فروعات، شاخ.
یعنی کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ جو ایک چیز بیس ہوتی ہے اس کی آگے شاخیں ہوتی ہیں. تو اب ہم نے حکم کس کا معلوم کرنا ہے؟ ان چیزوں کا. تو یہ ہماری فروعات ہوں گی یا فرع ہوگی. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. اصل کیا ہے یہاں پر اس مثال میں؟ شراب ہے. فرع کیا ہے؟ اس میں افیون ہے. یہ والا حکم، حکم کیا ہے اس کا؟ حرام ہے. اور اس کی علت کیا ہے؟ نشہ ہے. یہ 4 ارکان ہیں جی، اصل، فرع، حکم، علت. کلیئر؟ اب دوبارہ اس بات کو سمجھیں. قیاس یہ ہے کہ کسی حکم کو، میں یہاں پہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں، پھر آپ کو نوٹس بھی مل جائیں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو جس کا حکم کتاب و سنت سے معلوم نہیں ہے، کسی ایسی چیز کے ساتھ رکھ کر اس کا حکم معلوم کیا جائے جس کا حکم کتاب و سنت میں ذکر ہے، جبکہ ان دونوں کے درمیان مشترکہ علت بھی پائی جائے. قیاس کے ارکان کتنے ہیں؟ 4. اب دیکھیں اس کی اگزامپل لے لیں. قیاس کے 4 ارکان ہیں: اصل، فرع، حکم، علت. اصل کیا ہے؟ کہ جس کا حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہ شراب ہے اس اگزامپل میں. فرع کیا ہے؟ جس کا حکم قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ یہاں پر افیون ہے. حکم کیا ہے؟ اب شراب کا حکم کیا ہے؟ کہ شراب حرام ہے. تو وہی حکم چونکہ ان دونوں کے درمیان، شراب اور افیون کے درمیان جو مشترکہ علت ہے وہ نشہ ہے، تو اب اس نشے کا حکم، شراب والا حکم ہی افیون پہ لگ جائے گا. اٹس کال قیاس. تو یہ ہماری اہم چیز ہے قیاس. یہ اس کے 4 ارکان ہیں اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے. ایم سی کیوز بس اتنا ہی آتا ہے کہ قیاس کے ارکان کتنے ہیں. قیاس کے 4 ارکان ہیں: اصل، فرع، حکم اور علت. اصل کو مقیس علیہ بھی کہتے ہیں، محمول علیہ اور مشبہ بھی کہتے ہیں. اور فرع سے مراد جس پر قیاس کر کے اس کا حکم معلوم کرنا ہے. حکم سے مراد شرعی حکم کیا ہے. علت سے مراد مشترکہ سبب جو ان دونوں کے درمیان پایا جاتا ہے. یہ انشاءاللہ میں نوٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، آپ اس کو وہاں پہ تفصیلی دیکھ سکتے ہیں. دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ ہماری 4 ادلہ اربع، ان کو حدیثیں، ان کو ایم سی کیوز بھی آتا ہے کہ ادلہ اربع سے کیا مراد ہے. 4 بنیادی دلالتیں جن میں قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس ہے. تو یہ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس میں نے بنیادی آپ کے سامنے بتا دیے ہیں. یہاں پہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتا ہوں. القرآن ہے جس کو ہم نے پہلے نمبر پہ دیکھا، دوسرے نمبر پہ ہم نے الحدیث کو دیکھا، تیسرے نمبر پہ ہم نے اجماع کو دیکھا. اجماع کے 2 قسمیں ہیں. قیاس کو ہم نے دیکھا. قیاس کے 4 ارکان ہیں: اصل، فرع، حکم اور علت. اور ان چاروں کو ادلہ اربع کہا جاتا ہے. اوکے جی، کلیئر یہاں تک. اس کے بعد یہ 4 تو بنیادی ہیں اور سب کے نزدیک اس کو جائز مانا جاتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے. اور کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ اس ہماری جتنے بھی مسالک ہیں، اہل سنی، شیعہ، معتزلہ وغیرہ تک بھی اجماع کو نکال کے وہ اس کو قریب قریب مانتے ہیں سارے ہی. اوکے جی، اب اس کے بعد کچھ بنیادی فقہی ماخذ اور بھی ہیں. میں یہاں پر ان کے پہلے ایک دفعہ نام لکھ دیتا ہوں. اوکے جی، پہلے استحسان ہے، استصحاب ہے، اس کے بعد مسائل مرسلہ ہے، سد ذرائع ہے، اس کے بعد پچھلی شریعتوں کے احکام ہیں. پہلے ان کو ڈیٹیل پڑھ لیتے پھر انشاءاللہ آگے آپ کو بتائیں گے. اوکے جی، استحسان کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے کہ سب سے زیادہ احناف نے اس کو استعمال کیا ہے اور شوافے اس کے انکاری ہیں. شوافے کے نزدیک استحسان نام کا کوئی فقہی ماخذ نہیں ہے. اور احناف جو ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، جو امام اعظم کہلاتے ہیں اور سب سے بڑے فقہی امام ہیں، کوفہ میں پیدا ہوئے، وہ اس کو مضبوط عنصر اور مضبوط جز مانتے ہیں فقہ کا. استحسان کیا ہے؟ اگزامپل لکھیے. مثال کے طور پہ ایک بندے کو میں نے 1000 روپیہ امانتاً دیا، یا فرض کر لیں اس بندے نے 1000 روپیہ مجھے امانتاً دیا، یا فرض کر لیں یہ مارکر ہی ہے یا کوئی بھی اینی تھنگ ہے، 1000 روپیہ. اب اس نے مجھے دیا کہ بھائی اس کو اپنے پاس رکھو امانت کے طور پر، جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں یہ 1000 روپیہ تم سے واپس لے لوں گا. اوکے، اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس 1000 روپے کو
اپنے کاموں میں استعمال کر لیتا ہوں اس ایک نوٹ کو، یعنی کہ ہے تو وہ 1000 ہی واپس کرنا نا، اور جب وہ مجھے مانگتا ہے تو میں اس کو 1000 کوئی بھی نوٹ اس کا واپس کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ ہے استحسان۔ لیکن اچھی اور بہتر چیز یہ ہے کہ جو نوٹ اس نے مجھے امانتاً دیا ہے میں وہ نوٹ ویسے ہی رکھوں، اور جب وہ مجھ سے امانت واپس مانگے تو میں وہی نوٹ، اسی کا نوٹ اس کو واپس کروں۔ یعنی کہ کوالٹی وہی ہے، کوانٹٹی بھی وہی ہے، لیکن فرق یہاں پر یہ ہے کہ اس نے جو 1000 کا نوٹ مجھے دیا تھا میں وہی نوٹ اس کو واپس کر رہا ہوں۔ یہ کر سکتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ 1000 کا نوٹ اس نے دیا اور اس 1000 جو کسی نے اس کو امانتاً دیا تھا وہ اس کو کام میں استعمال کرتا ہے، اپنے کاموں میں استعمال کرتا ہے، اور جب وہ اس سے مانگتا ہے تو کوئی بھی 1000 کا نوٹ اس کو نکال کے دے دیتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں ہی ٹھیک ہے۔ اب فرق اس میں کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس میں اچھی چیز ہے۔ اچھی چیز کیا ہے؟ احسان ہے، نیکی ہے، اور وہ نیکی کیا ہے کہ انسان جو ہے کسی کو مشقت میں نہیں ڈالتا بلکہ اچھے طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ ڈیل کر لیتا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک امانت کا مفہوم یہ ہے کہ جو نوٹ اس نے دیا ہے وہی نوٹ واپس کرنا چاہیے، کیونکہ امانت اصل میں وہ نوٹ دی تھی، امانت اس کو کرنسی، اسی کرنسی دی تھی، وہی چیز دی تھی، وہی چیز اس کو واپس کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اس میں آگے فقہی پوری ڈیٹیل ہے، اس میں اس کے جو احناف ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں، شوافے جو ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں۔ اوکے جی، سوری، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 10 منٹ تک ویسے ہی بولتا رہا ہوں۔ اوکے، کلاس مجھے کوئی سپیکر آن کر کے بتا سکتا ہے کہ کہاں سے آپ کو لاسٹ ٹائم ہماری ڈسکشن چل رہی تھی؟ میں چونکہ سارا بول رہا ہوں اور آپ کو آواز نہیں آئی ہے۔ کوئی لاسٹ ٹاپک بتا سکتا ہے آپ کا اپنا؟ کلاس کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی اسکالر یہ بتا دیں کہ لاسٹ ڈسکشن کہاں پہ چل رہی تھی تاکہ وہاں سے آگے کنٹینیو کر سکیں۔ ٹائم تو ہمارے پاس تھوڑا ہے پہلے۔ لاسٹ ٹاپک کون سا تھا؟ کوئی بھی نہیں ہے کلاس میں؟ میسج کر دیں اگر بول نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی تو۔ اوکے جی، تو شروع کرتے ہیں جی، ہم آگے پڑھتے ہیں۔ استحسان ہے، قرآن حدیث اجماع قیاس کو ہم نے دیکھ لیا، اس کے بعد ہم استحسان کو دیکھتے ہیں۔ استحسان یہ ہے کہ سب سے زیادہ استحسان کو حناف نے استعمال کیا ہے، شوافے اس کے انکاری ہیں۔ ایک کوٹیشن بھی آتی ہے، پیپر میں پوچھ لیا جاتا ہے، من استحسن فقد شرع، یہ قول کس کا ہے؟ یہ ایم سی کیوز بھی آتا ہے کہ من استحسن فقد شرع، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول امام شافعی کا ہے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ جس نے استحسان کیا یا جس نے استحسان کو استعمال کیا گویا اس نے شریعت کو جاری کیا، یعنی کہ شریعت اپنے پاس سے اس نے بنائی ہے۔ یہ ہے کہ استحسان کو شروع کرنا، یہ قول امام شافعی کا ہے، من استحسن فقد شرع، کہ جس نے اپنا شریعت اسلامیہ میں استحسان کو سمجھا ماخذ فقہی تو گویا اس نے اپنے آپ سے شریعت کو گھڑ لیا۔ اوکے جی، یہ تھا استحسان جو کہ فقہی ماخذ کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ میں اس کی ڈیفینیشن بھی ایک دفعہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس کی ڈیفینیشن ہوا ترک القیاس والاخذ بما ہوا اوفق الناس ہے،
میں نے اگزامپل بھی آپ کو دے دیا امانت کی واپسی والے کے. فرض کر لیں ایک شخص 1000 کا نوٹ امانتاً دے کر کچھ عرصے بعد واپسی کا تقاضا کرتا ہے تو لازم ہے کہ وہی نوٹ لٹایا جائے جو ادا کیا گیا تھا. لیکن استحسان یہ ہے کہ اگر کوئی اور نوٹ بھی یا اس سے زائد نوٹ کی مالیت جو 1000 کے برابر ہو اس کی ادائیگی کر دی جائے تو بھی اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتا ہے. اوکے جی. استحسان کے بعد استصحاب ہے. میں یہاں پہ استصحاب کو بتا دیتا ہوں کہ صحبت طلب کرنا یا صحبت کے باقی رہنے کے ہیں. کوئی حکم جیسا تھا اسے ویسا ہی سمجھا جائے تاکہ اس میں کوئی تبدیلی کی دلیل مل جائے. یعنی کہ اگر کوئی چیز مباح تھی تو وہ مباح ہی رہے یہاں تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل مل جاتی ہے. اوکے جی. اوکے جی. استحسان بھی کلیئر ہو گیا. اس کے بعد استصحاب ہے. استصحاب کے بعد ہے جی مسائل مرسلہ. مسائل مرسلہ جس کے لغوی معنی یا لفظی معنی ہیں فائدے اور منفعت کے. فقہا کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچا کر ان سے نقصان کو ضرر کو دور کرنا مسائل مرسلہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ چوری قصاص چوری پر ہاتھ کاٹنا وغیرہ حکم ہوتا ہے لیکن بعض اوقات اس کے خلاف دلیلیں دیں لیکن شریعت کا حکم اس سے الگ ہو. مثلا مرد اور عورت کو برابر حصہ دیا جائے. شراب کی تجارت جہاز سے کنارہ کشی اختیار کرنا. مسائل مرسلہ آپ کہہ لیں کہ ہمارا پہلا یہ دوسرا تھا یہ تیسرا یہ چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں مسائل مرسلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے نقصان کو دور کر دیں اور فائدہ ان کے قریب کر دیں. یہ ہے مسائل مرسلہ. اب اس میں 3 طرح کے ہیں. بعض چیزوں میں آپ کہہ لیں کہ نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا. تو اب کوئی بندہ یہ کہے کہ یہاں پر مسائل مرسلہ استعمال کریں اور ان سے نقصان کو دور کر دے اور اس کا ہاتھ نہ کٹا یہ تو غلط بات ہے. اسی طرح کوئی بندہ یہ کہے کہ دیکھیں جی ایک بندہ شراب کی تجارت کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں. ظاہر بات ہے اس نے بھی تو کما کے کھانا ہے حالانکہ شراب کی تجارت حرام ہے. اس طرح اگر کرنے لگ جائیں تو پھر تو اللہ معاف کرے طوائف بھی کہے گی کہ اس کی بھی روزی حق حلال کی ہے کیونکہ اس نے بھی محنت کی ہے اس نے بھی گانا گایا ڈانس کیا اس کی حق حلال کی کمائی ہونی چاہیے. لیکن مسائل مرسلہ کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ان میں فائدے والا پہلو لے لینا ہے اور نقصان والے پہلو کو چھوڑ دینا ہے. یہ ہے مسائل مرسلہ. اوکے جی. اس کے بعد ہے سد ذرائع. سد ذرائع کا مطلب ہوتا ہے ذرائع کو روکنا یعنی کہ گناہ کی طرف جانے والے راستوں کو روکنا. یہ ہے سد ذرائع. میں اس کی اگزامپل مثال کے طور پہ اولیاء اللہ کی قبریں. اولیاء اللہ کی قبریں. اب قبروں پہ جانا منع نہیں ہے. قبروں پہ جا کے دعا کرنا بھی منع نہیں ہے. دعائے خیر کرنا دعائے خیر مانگنا اسلام نے کہا ہے بلکہ اللہ کے نبی خود جنت البقیع میں جا کے لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے رہے ہیں ان مدفون جو اس میں دفن تھے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو درباروں کی صورتحال بن چکی ہوئی ہے جہاں پر وہ آپ کہہ لیں کہ شرک کے کام ہوتے ہیں اور واہیات اور فضولیات اور لغویات ہوتی ہیں اور وہاں پر آپ کہہ لیں کہ عجیب طرح کے شرکیہ قسم کے کام ہوتے ہیں. ایون کہ یقین مانیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں 2 دفعہ خود جس ون ٹائم کیا تھا تو پاکستان کے وزٹ دوران میں نے دیکھا کہ وہاں کے جو وہاں لوگ نعوذ باللہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اب قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شرک ہے. اب سد ذرائع یہ ہے کہ موجودہ دور میں کہ جب قبروں پہ جانا اور قبروں پہ جا کر دعا مانگنا منع نہیں ہے موجودہ دور میں ان سے رکنا چاہیے. مطلب ان سے باز آنا چاہیے. اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. وجہ کیا ہے؟ شرک کو روکنا. وجہ کیا ہے؟ شرک کو روکنا یعنی کہ سد ذرائع یعنی کہ جو ذریعہ تھا شرک کی طرف لے کے جانے والا جو شرک کی طرف لے کے جانے والا پوائنٹ تھا
وہ کیا تھا؟ اولیاء اللہ کی قبریں، اولیاء اللہ کے مزار، اولیاء اللہ کی وہ جگہیں جہاں پر وہ دفن ہیں۔ اب اس لیے اس شرک کو روکنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان قبروں پر نہ جایا جائے، تاکہ شرک کو کم کیا جا سکے، شرک کو ختم کیا جا سکے۔ اوکے جی، قرآن بھی ہو گیا، حدیث بھی ہو گیا، اجماع، قیاس، استثناء، استصحاب، مسائل مرسلہ، سد ذرائع بھی ہو گیا، پہلی شریعتوں کے احکام۔ اچھا، بعض یہ حدیث مبارکہ ہے جس کو ہم اسرائیلیات کہتے ہیں، پہلی شریعتوں کے احکام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسرائیلیات۔ یہ بھی مسائل مرسلہ، سد ذرائع میں سے آپ کہہ لیں کہ فقہی ماخذ ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ اگر نہ تو ان کی تصدیق کرو اور نہ ہی ان کی تکذیب کرو۔ اسرائیلی روایات کی وہ پوائنٹس اور وہ باتیں جو ہمارے مذہب کے ساتھ میچ کرتی ہیں، جو ہمارے مذہب کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں، ان کو ہم لے لیں گے، اور جو ہمارے مذہب اسلام کے خلاف ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانی شریعتوں کے احکام اسی طرح ایز اٹ از آج موجود نہیں ہے جس طرح کے وہ اللہ نے نازل کیے تھے۔ ان میں بہت زیادہ حد تک، بلکہ آپ کہہ لیں کہ قریب سارا ہی تحریف کا شکار ہو چکا ہے، اور وہ چیزیں آج اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں ہے۔ اوکے جی، بنیادی فقہی ماخذ بھی ہوگے جس میں ہم نے قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، اقوال صحابہ، اقوال صحابہ یہاں پہ رہ گیا، استحسان، سد ذرائع، عرف بھی ہم نے دیکھ لیا۔ عرف دیکھ لیتے وہ قول یا فعل جو کسی ایک معاشرے کے یا تمام معاشروں کے تمام لوگوں میں رواج پا جائے اور وہ اس کے مطابق چل رہے ہوں۔ عرف کو بھی فقہی ماخذ سمجھا جاتا ہے، لیکن عرف صحیح ہو، عرف فاسد نہ ہو۔ عرف فاسد کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اب ایک معاشرہ ایسا ہے وہ سب لوگ گالیاں دیتے ہیں، تو کیا سب لوگوں کے گالیاں دینے کی وجہ سے وہ گالیاں عرف بن کر ٹھیک ہو جائیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ عرف جو ہے وہ اس کے مطابق صحیح ہوگا، اچھا کام ہوگا، تو پھر وہ شریعت کا ماخذ بن سکتا ہے۔ اور لاسٹ پہ ہمارا اجتہاد ہے۔ یہاں پر 2 پوائنٹ رہ گئے، میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں۔ ایک ہے عرف اور ایک ہے اجتہاد۔ اجتہاد یہ ہے کہ کسی لفظی کے معنی کام معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، جہد سے ہے، اور جہاد بھی لفظ اسی سے نکلا ہوا ہے، کوشش کرنا، اس میں محنت کرنا۔ یعنی کہ کسی مسئلے کا حکم قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، اب وہ مجتہد کیا کرتا ہے؟ اپنی کوشش، اپنی عقل، اپنے دماغ سے کام لیتے ہوئے اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مجتہد کوشش کرے تو اس کے لیے 2 اجر ہوتے ہیں اگر وہ صحیح نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے، اور اگر وہ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچتا لیکن پھر بھی وہ آپ کہہ لیں کہ کام شروع کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، اس کو 1 اجر لازمی ملتا ہے۔ تو یہ مجتہد ہے۔ اجتہاد کا دروازہ آج تک کھلا ہوا ہے۔ یہ فلیکسیبلٹی ہے اسلام کی، آپ کہہ لیں یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ اچھا، یہاں پر بات کرتے ہوئے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، اور وہ ہے حدیث۔ حدیث میں ہے حجیت حدیث، کہ حدیث کو ہم ماخذ لیتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو حجیت نہیں مانتے۔ حجیت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث نہیں مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ محفوظ نہیں ہے، احادیث کا جو ذخیرہ ہے اس میں لوگوں نے اپنے پاس سے بڑی باتیں بنا دی، وغیرہ وغیرہ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن صحیح بات جو یہ ہے کہ حدیث حجت ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت تو قرآن پڑھ کر ہوگی، و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ حدیث پڑھ کر ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو لیکچر ہے جس میں ہم نے القرآن، حدیث، اجماع، قیاس وغیرہ کو اور بنیادی فقہی ماخذ کو مختصراً دیکھا ہے، لیکچر کا اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔